شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت کی یہ مجلس اصلاح سے متعلق کچھ اہم باتیں پیش کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام ابنائے جامعہ کا استقبال بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آبا کی فکر فرما کر یہاں تشریف لانے کی زحمت فرمائی۔ اس لیے کہ باپ کو اگر بیٹے نہ پوچھے تو کون پوچھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اپنے کام دھام اور مختلف قسم کی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے ہم ضعیفوں کمزوروں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے، تو اس لیے بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اس اجلاس کے انعقاد کی فکریں کی جا رہی تھی، ترتیبات بنائی جا رہی تھی، تو اس کے کرتا دھرتا لوگوں نے جو نظام العمل اور اس کی ترتیبات بنائی تو انہوں نے میرے سامنے لا کر اس کو پیش کیا۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ موضوع ہے اور فلاں مشہور زمانہ عالم دین تشریف لائیں گے۔ دوسرا عنوان یہ ہے اور اس کے لیے فلاں بہت بڑی عظیم شخصیت کو بلایا جائے گا۔ تیسرا عنوان یہ ہے اور اس کے لیے فلاں بزرگ ترین ہستی کو دعوت دی جائے گی۔ میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ ابنا کا اجلاس ہے یا اغیار کا؟ ارے بھائی، گھر میں ہم سب بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، باتیں کریں گے، ابنا اور آبا کا اجتماع ہوگا، باپ بچے ملیں گے، اور اس میں آپ ان کو بھی بلا رہے ہیں، ان کو بھی بلا رہے ہیں، اور ان کو اور ان کو اغیار کو آپ بلائیں گے، تو یہ اغیار کا جلسہ ہوگا، ابنا کا نہیں ہوگا۔ میرا ایک تاثر تھا یا میرا جذبہ تھا جو میں نے اس وقت ظاہر کیا، تو شاید ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس کے اندر اغیار کو کیوں بلایا جائے، اگرچہ وہ ہمارے لیے اغیار تو نہیں ہے، اخیار ہے، لیکن پھر بھی ابنا کا درجہ تو نہیں ہے۔ بعد میں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو نظام تھوڑا بدل دیا گیا اور کہا کہ اب بھائی ہم آپ ہی آپ مل جل کر باتیں کریں گے، کوئی اور اس کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ عمران صاحب نے بھی اپنی بات رکھ دی، مولانا ذبیح اللہ صاحب نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیا، اور مولانا ظہیر صاحب نے بھی حقائق و معارف آپ کے سامنے رکھ دیے۔
یہ سب اپنے ہی اپنے لوگ ہیں، سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب میں بھی آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ آپ سے کچھ بولوں گا، تو ایک دوستانہ جو انداز ہے اس کی بات اس میں نہیں آتی جس کو پہلے بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ جلسہ ہے، ویسا بھی ہوتا رہتا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے اکابرین کو بلایا جاتا ہے، تو اس کی نوعیت الگ ہے اور اس کی نوعیت الگ ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات تشریف لائے تو بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، اس لیے میں نے ان باتوں کا اظہار کیا کہ اس وقت ہم لوگ جو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یہ آپسی اور گھریلو انداز کی باتیں ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے قریب رہے، ایک دوسرے کو سمجھا کریں، ایک دوسرے کو اپنی محبت کا پیغام دیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک اور وہی انداز اختیار کریں۔ میں نے اس وقت بیٹھنے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی علیہ السلام آپ یوں کہا کیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میرا حج یا میری قربانی، و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، امامت کی لائن میں، خطابت میں، تعلیم اور تدریس میں، تصنیف میں اور تالیف میں، واعظ و نصیحت کی مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں اور رفاہی کاموں میں، ملی خدمات میں اور مختلف انداز کے الگ الگ ان کے شعبوں میں، دعوتی، تعلیمی، تدریسی، فکری، عملی، ملی اور سیاسی، ان سب کاموں کے اندر کچھ کچھ حضرات لگے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ کچھ حضرات کا کچھ کچھ کاموں کے اندر لگا رہنا یہ تقسیم کار کا اصول ہے، جو ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، ہر مدرسے کے لیے بھی ضروری ہے، ہر تحریک کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تقسیم کار کے بغیر کوئی کام ٹھیک طور پر انجام نہیں پا سکتا۔ کچھ لوگوں کو یہ کام اور کچھ لوگوں کو وہ کام، کچھ لوگوں کو وہ کام کرتا رہنا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت کے اندر یہی بات کہی گئی کہ سب کے سب ایک طرف نہ ہو جائے، بلکہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تفقہ فی الدین کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں، کچھ لوگ جہاد میں جایا کریں، کچھ لوگ اور کوئی کام کیا کریں، کچھ لوگ تفقہ فی الدین کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں اور ان کا کام صرف اور صرف یہی ہو، اور پھر جب لوگ آئے جہاد سے واپس آئے تو پھر ان کی نصیحت کا اور ان کو ڈرانے کا، ان کو سمجھانے کا کام کیا کریں۔ تو اس کے اندر یہی تقسیم کار کا اصول بتایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے
کہ ہمارے اس جامعہ سے فارغ ہو کر یا کچھ سالوں تک یہاں پڑھنے کے بعد کسی اور دینی جامعہ سے فراغت کے بعد، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر العلوم سہارنپور ہو، یا ندوۃ العلماء یا اور کوئی ادارہ، وہاں سے تعلیم سے فراغت کے بعد ماشاءاللہ مختلف میدانوں کے اندر یہ حضرات کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ یہاں پر مختلف شعبوں میں کام کرنے والے حضرات اس وقت میں جمع ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے ہمارے لیے اور ملت کے لیے بھی کہ مختلف میدانوں میں کام کرنے والے تیار ہو کر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہاں پر جڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے متعارف ہو، ایک دوسرے کی خدمات سے متعارف ہو، اور ایک دوسرے سے استفادہ کرے، مفید بھی بنے، مستفید بھی بنے، دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائے، دوسروں سے خود کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ اشتراک کا جو کام ہے، اشتراک عمل یا اشتراک فکر، یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ اس سے ایک طرف تعصبات ختم ہوتے ہیں، دوسری طرف مزاج کے اندر نرمی و تواضع پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اپنے آپ کی بڑائی کے جذبات کے بجائے دوسروں کے سامنے آنے اور دوسروں سے بھی کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سمجھے کہ ہم زندہ ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، اور جہاں یہ بات ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی علمی میدان میں مردے کی طرح۔ اسے کہ سیکھنا و سکھانا، افادہ و استفادہ، اشتراک عمل و اشتراک فکر، اس کے لیے مشورہ اور اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون، یہ زندگی کی علامت ہے، اور یہ نہ ہونا مردنی کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ابھی دینی رمق الحمدللہ پورے طور پر موجود ہے، دینی بھی ہے اور علمی بھی ہے۔ مختلف حضرات نے اپنے مقالات پیش کیے، اس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے موضوع سے متعلق اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا، اہم نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور دیگر اور لوگ بھی اپنے اپنے موقع پر پیش کرتے جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے جو یہاں پیش آیا اور کیا جاتا۔ لیکن بھائیو، اس وقت جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف میدانوں میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ روح اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کاموں کے اندر بھی زندگی ہے، ہمارے کام بھی زندہ ہیں۔ اگر روح نہیں پائی جائے گی تو شکل تو ہوگی، صورت تو ہوگی، ڈھانچہ تو ہوگا، لیکن اس کا نام تو لاشا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ امامت ہو تو اس میں بھی روح کی ضرورت ہے، خطابت کا میدان ہے تو اس کے اندر بھی روح ڈالنے کی ضرورت ہے، ملی خدمات کیے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملکی سطح پر کام کیا جا رہا ہو، سیاسی پہلو سے کام کیا جا رہا ہو، کسی بھی پہلو سے کوئی بھی کام کیا جا رہا ہو، تو اس کے اندر روح پھونکے بغیر وہ ایک لاشے کی طرح ہوتا ہے۔
لہذا ہم سب کو اس بات کی فکر بہت ضروری طور پر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے میدانوں میں، اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے ابواب میں، اپنے اپنے طریقوں پر، اپنے اپنے انداز کے مطابق جو خدمات بھی انجام دے رہے ہیں وہ بے روح نہ رہے، بلکہ اس کے اندر روح پھونک جائے۔ وہ روح کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہا کیجئے کہ میری نماز ہو یا میرا حج ہو یا میری قربانی ہو، بلکہ میری پوری زندگی ہو اور میرا مرنا ہو، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ للہیت کی روح ہر چیز کے اندر پھونکنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھیں تو بھی، نماز پڑھائیں تو بھی، ہم ذکر کریں تو بھی اور ذکر کرائیں تب بھی، ملی خدمات کا سلسلہ ہو تو وہاں بھی، اور ملکی سطح کی خدمات ہو تو وہاں بھی، سیاسی پہلو سے خدمت کی جا رہی ہے تو وہاں بھی، اور تدریس ہو، تعلیم ہو، تزکیہ ہو، اصلاحی مجلسیں ہو، وعظ و نصیحت ہو، خطابت ہو، ہر چیز کے اندر ایک روح ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پر قرآن کریم کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ ہے للہیت کی روح۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں اخلاص کہا جاتا ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت عبادت نہیں، کوئی خدمت خدمت نہیں۔ عبادت بھی کرنا ہے، خدمت بھی بجا لانا ہے۔ خدمت کے پہلو سے بھی آپ نے گفتگو سنی، عبادت کے پہلو کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہی ہیں، لیکن خدمت ہو یا عبادت ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، ملی خدمات ہو، سیاسی خدمات ہو، ہر ایک کے اندر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں روح پھونک دی جائے۔ اگر وہ روح نہ ہوگی تو عبادت کا بھی اعتبار نہیں، چہ جائے کہ خدمت کا اعتبار ہو، نماز کا بھی اعتبار نہیں تو کھانا کھلانے کا کیا اعتبار ہو۔ ہر ایک کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، ہم کسی کو کھانا کھلائیں تو وہاں بھی للہیت ہونی چاہیے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی محبت میں یہ کھلانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت اور ہر ریاضت، ہر مجاہدہ، ہر عمل کوئی بھی ہم کریں تو اس کے اندر یہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں بسا اوقات خدمات کی طرف، عبادات کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، لیکن اس کی روح کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ماحول کی وجہ سے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں، اگرچہ ہم کو معلومات ہیں، لیکن نگاہ اس پر ٹکتی نہیں، اس کا استحضار نہیں ہوتا، اور استحضار نہ ہونے کی وجہ سے ہم خدمت پر خدمت بھی کرتے ہیں، عبادت پر عبادت بھی کرتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، تدریس بھی سنبھالتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن بھائیوں جب تک اس کے اندر روح داخل نہ کر دی جائے اس وقت تک ان چیزوں کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہو۔ لہذا اپنے تمام شعبوں میں کام کریں، لیکن تھوڑی توجہ ادھر ضرور دے، بار بار خیال جمائے میں نے کام کیا تو اللہ کے لیے کیا یا اپنے نفس کے لیے کیا، اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے کیا یا محض اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا۔ اس کا بار بار محاسبہ اپنے سے کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر یہ چیز پیدا ہوگی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو صالح بناتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اخلاص نیت یہ اصلاح کا پہلا قدم ہے۔
اور اس کا آخری قدم کیا ہے؟ اس کا آخری قدم ہے احسانی کیفیت کا حصول. ہماری نمازوں سے، ہمارے ذکر اذکار سے، ہماری تلاوتوں سے، ہمارے وظائف سے، ہماری خدمات سے، تمام چیزوں سے ہم پہنچ جائیں ایک مقصود کی طرف، اور اس کا نام ہے احسان. روح پھونکتی ہے اس سے، اور پھر چلتے چلتے وہ بڑھتی ہے اور ایک منزل تک انسان کو پہنچاتی ہے، اور اس کا نام ہے احسان. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے سوالات کیے. ماشاءاللہ آپ سب کو یہ معلوم ہے، حدیث جبریل بہت معروف اور مشہور ہے کہ وہ آئے تھے، ایمان کا سوال کیا تھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا. دوسرا سوال اسلام کے بارے میں کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا تھا. اور تیسرا سوال ان کا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ خیال جمانا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا. یہ احسانی کیفیت ہے کہ آدمی کا تصور بند جائے، آدمی کے دل دماغ پر یہ نظریہ چھا جائے، یہ عقیدہ غالب آ جائے، اس کا استحضار ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. اس کا نام ہے احسانی کیفیت. اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے عرض کروں گا. اس سے پہلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کالنوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے آپ پیتی میں کہ مولانا حبیب الرحمان، جن کو رئیس الاحرار کہا جاتا تھا، وہ تصوف کے قائل نہیں تھے. وہ ایک بار آئے اور انہوں نے سوچا اپنے دل و دماغ میں کہ میں شیخ سے جا کر پوچھوں گا تصوف کیا ہے. وہ ایک جواب دیں گے، میں اس پر یہ اشکال کروں گا. وہ اس کا یہ جواب دیں گے، میں اس پر اور ایک اشکال وارد کروں گا. اس کا وہ جواب یوں دیں گے، میں اس کے اوپر اور ایک اشکال کر دوں گا. ان کے ذہن میں یہ تھا اور اسی ذہن کے ساتھ وہ آئے. اور آئے تو یہ وقت ایسا تھا جس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا تصنیفی کام کرنے کا معمول تھا. وہ آئے اور کہنے لگے کہ ان سے ملاقات کرنا ہے. لوگوں نے کہا وہ تو کسی سے ملتے نہیں ہیں. خیر بہرحال جوندو کر کے ملاقات کے لیے پہنچے. دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ بس ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ سوچ کے رکھنا. مجھے فلاں جگہ سفر ہے، وہاں سے آنے کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر بحث کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ تصوف کیا چیز ہے، اس کا ذرا جواب مجھے تیار کر کے دینا، میں آؤں گا. حضرت نے کہا کہ اس کے لیے تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ساتھ جواب لے کے جانا، ساتھ ساتھ جواب لے کے جانا. پھر کہا اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی انتہا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، اور اس کی انتہا ہوتی ہے اس کیفیت پر جس کا نام ہے کیفیت احسانی، کہ ہر کام کے اندر بندہ یہ بات اپنے دل دماغ کے اوپر طاری کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہر عمل ہونے لگے۔ اب جب ہر عمل ہوتا ہوا ایسا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عمل کس طرح خوبی کے ساتھ ادا ہوگا، کس قدر اچھائی کے ساتھ میں ادا ہوگا، اور اس کے تمام جو بھی احکامات ہیں، اس کی جو بھی سنتیں ہیں، اس کے جو بھی آداب ہیں، ان کی کس قدر بندہ رعایت کرتا ہوگا، خشوع کتنا ہوگا، خضوع کتنا ہوگا، ادب کتنا ہوگا، لحاظ کتنا ہوگا۔ جب آدمی یہ طے کر لے گا، دماغ پر اس کو جما لے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس احسانی کیفیت کے ساتھ تمام اعمال اور ہر کام درست ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا۔ حضرات شراح کرام نے اس حدیث کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی کے دو جملے دراصل دو قسم کے مقامات کو بتانے کے لیے، گویا کہ احسان کی دو شکلیں یا دو مقام اور دو مرتبے، ایک مرتبے کو یوں بیان کیا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کا نام ہے مقام مشاہدہ۔ پھر آگے کہا گیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم دیکھ نہیں پاتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال جمانا میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں لیکن اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے مقام مراقبہ۔ پہلا ہے مقام مشاہدہ اور دوسرا ہے مقام مراقبہ۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ دو مقامات ہیں اور یہ دونوں احسان کی دو شکلیں، ان میں سے مقام مشاہدہ بڑھا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر مقام مراقبہ ہے۔ مقام مشاہدے میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا تصور ایسا جم جاتا ہے اور اس کا عقیدہ اس سلسلے میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے گویا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ دیکھ تو نہیں سکتا، اسے کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے شرعاً، اگرچہ جائز ہے عقلاً۔ یہ آپ نے جو ہے عقائد کی کتابیں میں مسئلہ پڑھا ہوگا، عقلاً تو درست ہو سکتا ہے لیکن شرعاً نہیں ہو سکتا، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا لن ترانی، ہاں قیامت کے اندر جنت میں اس کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا اور مشاہدہ ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اس کا نام جو مشاہدہ رکھا گیا ہے یہ صوفیانہ اصطلاح ہے، یہ علماء کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ آدمی یہ تصور جما سکتا ہو کہ میں خود اللہ کو گویا دیکھ رہا ہوں، یہ ہے مقام مشاہدہ۔ اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خیال جما لینا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہے مومن کا، یہ عقیدہ نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو نہیں معلوم کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر ادا کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ایک عام سے عام آدمی کا بھی عقیدہ ہے، لیکن یہاں مقام احسان کو جو بتایا گیا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا استحضار ہو جائے۔ عقیدہ تو سب کا ہوتا ہے لیکن بھائیوں ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدے کا استحضار۔ جب یہ استحضار ہو جاتا ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے،
کھاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بولتے ہوئے، چلتے ہوئے، کام دھام کرتے ہوئے، تجارت کی منڈی میں بھی، نماز کے لیے کھڑا ہو تب بھی، مسجد کے اندر ہو تب بھی، ایوان سلطنت میں کھڑا ہو تو وہاں بھی، جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس کا نام ہے احسانی کیفیت، کہ بندے کے دل دماغ کے اوپر یہ بات چھا جاتی ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے تو مقام مشاہدہ ہے، جس کا نام میں نے عرض کیا ابھی مقام مشاہدہ، کہ بندے کا یہ تصور جم جائے میں خود گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بعض اس حضرات علماء شراح نے یہ کہا کہ اس حدیث میں 2 درجات کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا۔ بعض علماء کی یہ تشریح ہے، کچھ اور حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کے اندر صرف مقام مراقبے کا ذکر ہے، مقام مشاہدے کا ذکر نہیں۔ وہ کیسا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یوں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ گویا کیوں کہا گیا؟ اس کی تعلیل آگے کے جملے میں ہے، اس میں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیونکہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا اس لیے گویا کہا گیا ہے۔ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور جمانا یہ اس لیے گویا کہا گیا ہے کہ تو اسے نہیں دیکھتا، وہ تجھے دیکھتا۔ بندہ تو نہیں دیکھتا اللہ کو، لیکن اللہ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور بندے کے اوپر بھی اس کی نگاہ ہے۔ قرآن کریم کے آیت پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ اکبر، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا پروردگار تیری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کا یہ تصور ہو، جب آدمی کے دل و دماغ پر یہ بات چھا جائے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ غلطیوں سے پاک، گناہوں سے پاک، عبادت بالکل صحیح طریقے پر بہت دلچسپی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے مزہ اور لطف بھی آئے گا، اور تمام کی تمام ان چیزوں سے انسان بچتا رہے گا جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں اس میں صرف ایک مقام کا ذکر ہے، وہ مقام مراقبہ ہے، اسے کہ مشاہدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے گویا کہا گیا، اور گویا اس لیے کہا گیا کہ تم تو اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، لہذا یہ کل ایک ہی ایک چیز بیان کی گئی۔ چاہے پہلی بات لیجئے، دوسری، دونوں طرف بڑے بڑے ائمہ اجلہ گئے ہیں، دونوں طرف بہت بڑے بڑے اساتین علم و فن گئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو لیا ہے، اس لیے آپ وہ مان لے تو بھی مذائقہ نہیں، یہ مان لے تو بھی مذائقہ نہیں، لیکن احسانی کیفیت اس سے سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے دل دماغ کے اوپر یہ بات چھا جائے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھوں کہ نہ دیکھوں لیکن میرا پروردگار تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسانی کیفیت یا مقام مشاہدہ یا مقام مراقبہ، یہ جیسے کہ تفصیل عرض کی گئی اس کے مطابق یہ احسانی کیفیت کا حصول یہ انسان کی آخری منزل ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک لمبا پروسیجر ہے، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا، جس کا نام اخلاص ہے۔ قرآن کی آیت تو ہمارے سامنے ہے ہی، اور بھی آیتیں موجود ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الى آخر الآية۔ اس کے علاوہ اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، انما الاعمال بالنیات
لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وغیرہ احادیث بھی کثرت کے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہے۔ یہ سب بتا رہی ہے کہ آدمی کو ہر کام میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ جون سا بھی کام کرو اور یہ سب دین کا اور اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے عبادت کی لائن کا ہو، چاہے خدمت کی لائن کا ہو، اور دینی اس کو کہا جائے یا دنیاوی اس کو کہا جائے، ہر چیز کے اندر ایک مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ہے نیت کا اخلاص، اور نیت کا اخلاص ظاہر بات ہے تعلق رکھتا ہے دل کی دنیا سے۔ اس کا تعلق ہماری ناک سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری آنکھوں سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ہاتھ اور پیر سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری پیٹھ اور پیٹ سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سر سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تو معلوم ہوا اس کا تعلق قلب سے ہے، اور یہ بات پیدا ہونا کہ آدمی ہر کام محض اللہ کے لیے کرے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ قلب کو قلب بنا لیا جائے گا۔ اگر قلب نہیں بنا تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تو معلوم ہوا قلب کا بنانا ضروری ہے۔ جب قلب بنے گا تب اس میں اخلاص پیدا ہوگا، جب اخلاص پیدا ہوگا ہماری عبادتیں صحیح ہونے لگیں گی، اور پھر وہ کام کرتے کرتے اس منزل تک پہنچیں گے جس کا نام ہے احسان۔ اب دل کو دل کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ایک جامع بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قلب کہیے یا نفس کہیے، اس کے اندر دو عظیم الشان صفات رکھی گئی، دو عظیم الشان صفات رکھی گئی، لیکن وہ صفات کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتی رہتی ہے، اور ان کی وجہ سے انسان اپنے قلب کے اعتبار سے کبھی صحیح رہتا ہے تو کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ دو بڑی چیزیں، ان میں سے ایک کا نام ہے قوت غضبیہ، اور دوسری کا نام ہے قوت شہویہ۔ ایک غصہ اور دوسرے شہوت، یہ دو ہمارے نفس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں، یہی دو چیزیں ہیں کہ یہ بنتی ہے تو انسان بنتا ہے، اور یہ بگڑتی ہے تو انسان بگڑتا ہے۔ اور یہ اتنی ضروری ہے کہ ان کے بغیر بھی ہمارا گزر نہیں، ہمارا گزر بسر انہی کی وجہ سے ہے۔ اسے کہ ہمارے اندر اگر شہوت نہ ہو تو ہم کھائیں گے کیا، اور کھائیں گے کیوں، پہنیں گے کیوں، گھر بنائیں گے کیوں، بیوی بچے ہوں گے کیوں، اور مختلف کام دھام ہوں گے تو کیوں؟ اسے کہ اندر سے وہ شہوت ہی نہیں ہے۔ شہوت کے معنی ہے خواہش۔ خواہش انسان کی انتہائی ضروری چیز ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر خواہشات کو رکھا ہے۔ اسے کھانے کی خواہش، اسے پینے کی خواہش،
اسے ہم جنسوں کی خواہش اور اس کے علاوہ مختلف اور چیزوں کی خواہش، یہ خواہش انسان کے اندر ہے تو انسان ہے، یہ خواہشات اس کے اندر سے نکال دی جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ دوسری چیز وہ ہے قوت غضب۔ قوت غضب بھی انسان کے لیے غضب کی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ غضب بھی بڑی غضب کی ضرورت کی چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی ہمارا گزر بسر مشکل ہے، اس لیے کہ اسی قوت غضب کی وجہ سے آپ کسی بھی برائی کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر آ رہا ہے تو آپ اسے بھگانے جو اٹھیں گے اسی قوت غضب کی وجہ سے بھڑکیں گے اور چاہیں گے، ماریں گے۔ چور آئے تو اس کو بھی بھگانے یہی قوت و طاقت کام آتی ہے۔ استاد کے اندر بھی یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو شاگردوں کی اصلاح کبھی نہ ہوگی۔ شیخ صاحب کے اندر بھی اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ان کے مریدین کی اصلاح نہ ہوگی۔ شوہر کے اندر بھی بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر بیوی کا ٹھیک ہونا مشکل ہوگا، اور اس کے اندر بھی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ شوہر اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس میں بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی ہونا چاہیے۔ اب خالی ادھر ہے ادھر نہیں تو، یا ادھر ہی ہے ادھر نہیں تو پھر تو مسئلہ ٹیڑھا ہی ہوگا۔ تو بھائی یہ قوت غضب بھی واقعی غضب کی چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ ہماری بہت ساری چیزیں اسی سے وابستہ۔ تو قوت شہوت اور قوت غضب، یہ دو چیزیں انسان کے اندر اس کی ضرورت کے لیے رکھی گئی، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ خواہش بڑھ جاتی ہے، وہ کیئر نہیں کرتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا پہننا کیا نہیں پہننا، کیا خریدنا کیا نہیں خریدنا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ قوت شہوت بھڑکی ہوئی ہے، بڑھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہر الٹا سیدھا کام اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرنے بیٹھ جاتا۔ یہی حال قوت غضب کا ہے کہ قوت غضب بڑھ گئی تو یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کہ قوت غضب بھڑکی ہوئی ہے، آدمی الٹا سیدھا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جب ایسا ہوگا تو آدمی کے دل و دماغ میں آئے گا ہی کہاں سے کہ میں اللہ کے لیے کروں؟ وہ تو نفس کے لیے کرے گا۔ نفس میں خواہش بھی ہے، نفس میں غصہ بھی ہے، اور جب بھی وہ کرنا چاہے گا تو اپنی خواہش کے مطابق کرے گا یا اپنے غصے کے مطابق کرے گا، وہ اللہ کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ان دو چیزوں کی اصلاح کے بغیر انسان کے نفس کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا۔ اخلاص کے معنی اللہ کو راضی کرنا۔ وہ تو اپنے نفس کو راضی کرے گا، بھڑک جائے گا اپنے نفس کے لیے، کھائے گا اپنے نفس کے لیے، پیے گا اپنے نفس کے لیے، خواہشات پوری کرے گا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ اس کے دماغ میں یہ آئے گا کیسا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کھانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے پینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کپڑے پہننا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے شادی کرنا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کی شہوت اپنے حد کے اندر نہیں ہے۔ اب قوت غضب بھی بڑھتی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے لیے کرنے کے لیے اٹھے اور کسی کو تماچا مارے گا۔ کیوں؟ غصہ آ رہا ہے،
گالی دے گا، کیوں؟ غصہ آ رہا ہے، اور کسی کے ساتھ الٹا سیدھا کر دے گا، وہ اس لیے کہ اس کا غصہ بھڑکا ہوا ہے، اس کا دل و دماغ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ سوچ بچار کر کے اللہ کے لیے کوئی کام کرنے لگے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں مدرسے میں تمام اساتذہ کے لیے قانون تھا کہ کوئی بھی طالب علم غلطی کر ڈالے تو وہ اسے نہیں ماریں گے۔ مر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو قانون یہ تھا کہ جب بھی کسی استاد کے سامنے کسی طالب علم کی غلطی آئے تو وہ دفتر میں بات پہنچائے اور دفتر تجویز کرے گا کہ اس غلطی کی سزا کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس غلطی کی وہ سزا دے گا کون۔ مسئلے یہ تجویز ہوا کہ اس کو 10 قمچیاں لگانی چاہیے، مگر استاد کو نہیں ہے کہ وہ قمچیاں لگائے، دوسرے استاد کو کہا جاتا تھا کہ تم اس بچے کے 10 قمچیاں لگاؤ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اس لیے ہے کہ جس نے غلطی دیکھی اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب غصہ جب آیا ہوا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محض اپنا غصہ اتارنے کے لیے مارے، اللہ کے لیے نہ مارے، اور جب اللہ کے لیے نہیں مارے گا تو اصلاح نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں آئے گی بات اور اس پر تجویز ہوگی کہ اتنا مارنا چاہیے یا یہ فلاں سزا دینا چاہیے، تو اب دوسرا وہ سزا دے گا، مارے گا تو اسے تو غصہ نہیں ہے، وہ مارے گا تو اس لیے مارے گا کہ مارنا ہے اس لیے مارو تاکہ اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اسی لیے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے بغیر کچھ کرے گا تو وہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اندر جو بہت اہم ترین 2 صفات یا قوتیں رکھی گئی ہیں اور بڑی ضرورت کے لیے رکھی گئی ہے، اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، جیسے کہ کہہ چکا ہوں، قوت شہوت اور قوت غضب، لیکن ان دونوں کو کنٹرول میں لانا ضروری ہے۔ شہوت کتنی ہونی چاہیے؟ کم بھی نہ ہو، زیادہ بھی نہ ہو، اور کیسے استعمال ہونی چاہیے؟ حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے، طبیعت پر عقل غالب ہو اور عقل پر شریعت غالب ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ طبیعت پر عقل غالب ہو اور عقل پر شریعت غالب ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اگر الٹا ہو گیا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب ہماری طبیعت چاہے وہ قوت غضب کی شکل میں ہو یا قوت شہوت کی شکل میں ہو، وہ دونوں کے دونوں عقل کے تابع ہونا چاہیے، اور عقل شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر عقل کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ شریعت اسے کہے ایسا کرنا ہے اور پھر وہ حکم دے شہوت کو تو ایسا کرنا ہے، اور وہی حکم دے غضب کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا ہے، جب جا کر انسان کنٹرول میں آئے گا اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اس کی شہوت اور اس کی قوت غضبیہ یہ دونوں کے دونوں کنٹرول میں آ جائیں گے، اور جب کنٹرول میں آ جائیں گے تو آپ جو کام بھی کرے گا وہ شریعت کے حکم کے مطابق کرنا شروع کر دے گا، اور شریعت کے حکم کے مطابق کرنے ہی کا نام اخلاص ہے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ جو کرو مجھے پوچھ کر کرو، میری مرضی سے کرو، میری مرضی کے مطابق کرو، جو میں کہوں وہ کرو، جو میں نہ کروں وہ نہ کہوں وہ نہ کرو، یہ سب کچھ جو ہوگا وہ میرے حکم کے تابع ہو کر تم کو کرنا ہوگا، اور اللہ جو کہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مان کر کرتے چلے جائیں،
یہی ہے شریعت کا سب کے اوپر حاکم ہو، عقل پر بھی اسی کی حکمرانی چلے، اور وہ عقل ان دونوں چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھے۔ اسے کہ عقل جو ہے نا وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بھاری چیز ہے۔ اسے کہ کبھی بھی عقل کسی کو غلط رائے نہیں دیتی، اللہ ہے کہ وہ بھی ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو وہاں بھی ہے آگے پیچھے ہونے کی، اور اسی لیے اس کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ بے لگام ہو جائے گی تو وہ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنی شروع کر دے گی۔ ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ عقل انسان کو صحیح راستہ بتاتی رہتی ہے، لیکن چونکہ ہر جگہ تو صحیح راہ پہ نہیں رہتی، اس کے بھٹکنے کے بھی اندیشے رہتے ہیں، اس لیے عقل کے ساتھ انسان کو شریعت سے بھی نوازا گیا تاکہ شریعت کے کنٹرول میں ہماری عقل رہے۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ہمارے اندر اللہ نے جو بڑی بڑی طاقتیں رکھی ہیں اور ہماری زندگی کا مدار ان کے اوپر ہے، شہوت جو ہمیں جلب منفعت کے لیے دی گئی، اور قوت غضبیہ جو دفع مضرت کے لیے دی گئی۔ ہماری پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں تو انہی دو خانوں میں بٹی نظر آئے گی۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں آپ غور کریں، انہی دو میں سے ایک پر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہے بات، یا تو جلب منفعت ہے، یعنی ہماری منفعت کی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، یا نہیں تو جو دفع مضرت ہے کہ مضرت کی باتیں، نقصان کی باتیں، اس کو دور کرنے کے لیے۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اور انہی چیزوں کے لیے اللہ نے یہ دو عظیم الشان طاقتیں ہم کو دی ہے۔ یہ قوت شہوت جلب منفعت کے لیے ہے، اور قوت غضب یہ دفع مضرت کے لیے ہے۔ اس میں ہماری پوری زندگی آ گئی۔ اب پوری زندگی جب اس میں ہے، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے یا اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں گے، اور اگر شریعت کی باغ ڈور شریعت کے ہاتھ میں ان کی باغ ڈور ہو تو اس صورت کے اندر یہ کنٹرول میں آ جائیں گے، اور جب کنٹرول میں آ جائیں گے ہماری منفعت حاصل ہوتی رہے گی، دفع مضرت ہوتا رہے گا، اور دوسری طرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ ہے بھائیو اصلاح کا فلسفہ۔ میں نے ذرا فلسفیانہ انداز پہ تقریر کی ہے آج، اسے کہ ماشاءاللہ سب فلسفی ہی تو بیٹھے ہیں، کوئی سقراط ہے کوئی بقراط ہے، تو اس لیے جو ہے میں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے گفتگو کی ہے، اسے کہ علماء کے مجمع میں جی یہی چاہتا ہے کہ عوامی اعتبار کی گفتگو نہ ہو، عالمانہ انداز ہی کی گفتگو ہو، اس لیے میں نے اسی انداز سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے سب سے بڑا کام جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنا۔ اس کو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ پہلے دو عبادتوں کا ذکر ہے، نماز کا، حج کا۔ نسک کے معنی حج کے بھی ہیں اور نسک کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ یہ عبادتوں کی قبیل کی دو مثالیں اللہ نے دے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ دو، بلکہ جو عبادت بھی کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں، اگر یہاں قربانی کو لیں تو مراد مالی عبادت ہو جائے گی، اور اگر نماز جو پہلے ہے وہ تو بدنی عبادت ہے، اور حج کو مراد لے لیں تو بدنی مالی دونوں قسم کی عبادتیں اس کے اندر آ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے عبادتوں کی تمام قسموں کو ان دو کے اندر بیان کر دیا ہے کہ نماز اور میری قربانی یا میرا حج یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا اتنا ہی نہیں، میری زندگی پوری کے پوری، اس میں کھانا ہو،
اس میں پینا ہو، اس میں شادی کرنا ہو، اس کے اندر اور کوئی کام کرنا ہو، اس کے اندر ملنی خدمات کرنا ہو، اس کے اندر تعلیم ہو، اس کے اندر تدریس ہو، اس کے اندر تصنیف ہو، اس کے اندر تفسیر ہو، اس کے اندر تشریح حدیث ہو، یا اس کے اندر اور کسی قسم کی خدمت ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں محیا کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ نے اس کے اندر سب کو کھپا دیا۔ زندگی تو زندگی میں سب کچھ ہے، وہ کام بھی ہے جو عبادت کی، وہ کام بھی ہے جو خدمت کے، وہ کام بھی ہے جو نفس کے لیے ہوتے ہیں، وہ کام بھی ہے جو کہ مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام اس کے اندر داخل ہو گئے کہ اللہ نے کہہ دیا وَمَحْيَايَ، میری زندگی سب کی سب اللہ کے لیے ہوگی۔ پھر آگے ہے وَمَمَاتِي، ممات کیا ہے؟ مرنا۔ مرنا اللہ کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اتنی تو سمجھ میں آ گئی بات، نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، اور کھانا پینا اللہ کے لیے ہے، میری تجارت اللہ کے لیے ہے، میرا فلاں کام اللہ کے لیے ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مرنا اللہ کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تفسیر ایک اور آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اطاعت والے بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے بن کر، اللہ کی تابعداری کرنے والے بن کر تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس لیے تم مرو تو اس حالت کے اندر مرو، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہو، اس کے سوا دوسری شکل پر تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑی قیمتی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مرو حالت اسلام پر، تو حالت اسلام پر مرنے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں حالت اسلام پر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم حالت اسلام پر زندگی کرو، جو زندگی حالت اسلام پر کرتا ہے اس کی موت حالت اسلام پر آتی ہے۔ جیسی ہماری زندگی ہوتی ہے موت اسی طرح کی واقع ہوتی ہے۔ اس آیت نے تفسیر کر دی وہاں ممات کی کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا مرنا اطاعت والا، تمہارا مرنا اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ لہذا وہی بات یہاں پر بھی آ گئی۔ تو اس طرح پوری زندگی کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا کہ مومن کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا مرنا اللہ کے لیے، اس کا جینا اللہ کے لیے، ہر کام اس کا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے ابتدا۔ اب اس ابتدا کو پورا کرنے کے لیے میں نے وہ طریقہ بتایا نفس کو کنٹرول میں لانا۔ نفس میں دو چیزیں ہیں، ایک قوت غضب، ایک قوت شہوت، ان دونوں کو کنٹرول میں لانا، شریعت کے مطابق ان کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کرنا کہ جو کام بھی کرے وہ شریعت کی تابعداری کے ساتھ، شریعت کے قانون کے ساتھ میں کرے، من مانی نہ کرے۔ جب یہ من مانی سے باز آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، اور وہ بات حاصل ہو جائے گی کہ نیت کے اندر خلوص پیدا ہو گیا، یعنی سب کام اللہ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں آدمی جتنا ترقی کرتا جائے گا، اپنے نفس کو کنٹرول جتنا کرتا جائے گا، قوت غضب و قوت شہوت کو جتنا مطیع و تابعدار بنتا جائے گا، بناتا جائے گا، اسی قدر اس کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جائے گی، اور چلتے چلتے اس نتیجے پر انسان آ جائے گا جس کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے، یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی
کہ اسی حدیث پاک کی تشریح میں بعض صوفیہ حضرات کا ایک عجیب و غریب قول ہے. وہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، یہاں پر کانا تامہ ہے، ناقصہ نہیں. فإن لم تکن، اگر تو نہ رہے، یعنی تو اپنی ہستی کو مٹا دے، تیرے اندر فنا کی کیفیت آ جائے، اپنی خواہشات کو تو مار دے، اپنے نفس کو کچل دے، نفس زندہ نہ رہے. فإن لم تکن، اگر تو نہ رہے، تراہو، دیکھ لے گا اس کو. اگر تیرے اندر فنا آ جائے، تیرا نفس مر جائے، تیری خواہشات مر جائیں، مرنے کا مطلب یہاں پر مرنا نہیں ہے، کنٹرول میں آ جانا. یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. تیری شہوت، تیرا غضب، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اور تو نہ رہے، یعنی تیرا نفس زندہ نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تراہ. اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہاں تراہو ہونا چاہیے تھا، یہ الف نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے کہ جزا ہے اور جزا میں الف گر جایا کرتا ہے. لیکن جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ بعض عرب قبائل کے اندر وہ الف گرا نہیں کرتا، وہ ٹھہرا رہتا ہے. بعض عرب قبائل کے اندر یہ بھی ہے لغت کہ الف نہیں گرا کرتا. جزا کے اندر الف اور یا باقی رہنا یہ بھی عرب قبائل کے اندر ایک رواج اور ان کا طریقہ ہے. تو اس کے مطابق آیا ہوگا، جسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام مختلف قبائل عرب کے مطابق ہوتا تھا. جیسے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اسے 7 لغات کے اندر نازل فرمایا گیا، یعنی وہاں جو لغات چلتی تھی ان میں سے کسی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. تو بھائیوں معلوم ہوا نفس کے مرنے پر یہ کیفیت ملے گی. اب میری بات کو اس سے ملائیں گے تو آپ کو ربط بھی معلوم ہو جائے گا. نفس مرے گا، مشاہدہ ہوگا، یعنی احسانی کیفیت حاصل ہوگی. لہذا نفس کو مارنے کی کوشش، یعنی اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، نفس کے لیے نہ ہو. ہماری امامت نفس کے لیے نہ ہو، ہماری خطابت نفس کے لیے نہ ہو، ہماری تدریس نفس کے لیے نہ ہو، ہماری خدمت نفس کے لیے نہ ہو، ہمارا پڑھنا بھی نفس کے لیے نہ ہو، بلکہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا شروع ہو جائے. تو بھائیو نفس مرے گا، اور جو بھی مرے گا تراہو، تو مشاہدے کی کیفیت اور احسان کی کیفیت تم کو حاصل ہو جائے. اس پوری تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمیں ہمارے اعمال کے اندر روح پھونکنے کی ضرورت ہے، اور وہ اخلاص کی روح ہے. اور اس کو پھونکنے کے لیے نفس کو مارنا ضروری ہے، قلب کو قلب بنانا ضروری ہے. قلب کو قلب بنانے کے لیے اور نفس کو مارنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں اسی کو فن تصوف کہا جاتا ہے. بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں بھائی یہ تصوف کیا بلا ہے. وہی سوال کیا تھا حبیب الرحمان رئیس الاحرار صاحب نے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب سے
انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا میں تو یہ سوچ کر آیا تھا تم یہ جواب دو گے، میں اس کا یوں رد کروں گا، آپ وہ جواب دیں گے، میں اس کے اوپر یہ اشکال کروں گا، اور پھر آپ اس کا یہ جواب دیں گے تو میں اس کے اوپر یہ اعتراض وارد کروں گا۔ تم نے تو سارا ہی قصہ ہی پورا کر دیا اور ایسا جواب دیا کہ میرے سارے اشکالات ہی مر گئے۔ بھائیوں، میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم ایک عنوان ہے، اس سے کہ ماشاءاللہ ہم پڑھنے میں، پڑھانے میں، تدریس میں، تعلیم میں، خطابت میں، امامت میں، ہر چیز میں جو اپنا کردار دکھا رہے ہیں، خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بہت خوش آئین بات ہے اور امت کو ان تمام شعبوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شعبہ مرے گا تو دین کے اندر رکھنا پیدا ہو جائے گا، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بنگلور آئے تھے۔ بنگلور میں حضرت سے متعلق ایک صاحب تھے اور ان کی ایک بسکٹ کی فیکٹری چلتی تھی، اب تو نہیں ہے وہ، اس کا نام تھا آزاد بسکٹ۔ تو انہوں نے آ کر حضرت کو دعوت دی کہ آپ ہماری فیکٹری میں تشریف لائیے۔ تو حضرت نے مان لیا اور وہاں گئے، میں بھی گیا ساتھ میں، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنی پوری فیکٹری دکھائی۔ ایک بہت لمبی چوڑی مشین تھی اور اس کو چلانے والے، آپریٹ کرنے والے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگ کچھ ڈال رہے تھے، کچھ لوگ کچھ آگے کر رہے تھے اور کچھ آگے بڑھے تو کچھ لوگ اور کچھ کام کر رہے تھے۔ بہت لمبی، اتنی لمبی مشین ہوگی وہ، جیسے کہ حال ہے اتنی لمبی مشین۔ اس میں یہاں کچھ لوگ، بیچ میں کچھ لوگ، ادھر تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں کچھ لوگ، پھر اور آگے بڑھے تو وہاں کچھ لوگ، پھر آخر میں کچھ لوگ۔ وہ صاحب پورا دکھانے لگے حضرت کو، ہم سب بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں آٹا ڈالا جاتا ہے، پھر یہاں سے یہ ایسا بنتا ہے، پھر وہاں جا کر وہ ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر یہ ہوتا ہے، وہاں بسکٹ تیار ہو جاتا ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر وہ جو ہے اپنا نقش لگ جاتا ہے، نام لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے آتا ہے، وہاں آنے کے بعد یہ سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کے بعد آگے آتا ہے تو پھر پیکٹوں میں خود بخود بند ہو جاتا ہے اور پیکٹ تیار ہو کر باہر نکل جاتی ہے۔ یہ پورا دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں لا کر حضرت کو بٹھایا گیا تو حضرت نے وہ دیکھنے کے اس کے بارے میں تبصرہ شروع کیا اور فرمایا کہ یہ جو مشین کو ہم نے دیکھا، اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے نظر آئے۔ کچھ لوگ چلانے والے تھے، کچھ لوگ اور کچھ کرنے والے تھے، کوئی کچھ ڈالنے والا تھا، کوئی نکالنے والا تھا، کوئی آگے بڑھانے والا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ دین بھی اسی طرح ایک مشنری ہے اور اس پر کام کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کی ضرورت اور مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کی ضرورت۔ وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے تو جیسے یہاں بسکٹ بن کے آ رہے ہیں ویسے ہی وہاں بھی دین کی جو ہے شکلیں بن بن کر لوگوں کے سامنے آئے۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ بھئی اس آدمی کی کیا ضرورت ہے، اسے یہاں سے ہٹا دو، یہ بھی وہاں چلا جائے، یہ یہاں کیوں کھڑا ہے، اس کو وہاں آخر میں بھیج دو، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہاں کا کام ٹھپ ہو جائے گا، اور جب یہاں کا کام ٹھپ ہو جائے گا تو اگلا کام بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ جیسے کہ مدارس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر مختلف شعبے ہیں، مختلف پڑھانے والے ہیں، کوئی ناظرہ کا شعبہ پڑھاتا ہے تو کوئی حفظ کا شعبہ سنبھالتا ہے،
کوئی قرأت کا شعبہ سنبھالتا ہے، کوئی صرف و نحو پڑھاتا ہے، کوئی بلاغت و بیان پڑھاتا ہے، کوئی اصول تفسیر، کوئی اصول حدیث پڑھاتا ہے، کوئی تفسیر اور کوئی حدیث پڑھاتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے طور پر کام کرتے جاتے ہیں، اور مدرسہ اپنی جگہ پر کام کرتے کرتے علماء کو وجود میں لاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھی ناظرہ کی کیا ضرورت، یا یہ کہا جائے کہ فلاں قسم کی کتاب کی کیا ضرورت، اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر مدرسہ کبھی چل نہیں سکتا، اور اس کے فوائد و برکات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر کام کرتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت مولانا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، سہارنپور سے آگے، پھر ان کا وہاں سے واپسی کا نظام تھا، اور ان کی ٹرین جس میں وہ آ رہے تھے اور دلی جا رہے تھے وہ سہارنپور میں ٹھہرتی تھی۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں بھی اور بہت سارے احباب ان سے ملنے کے لیے گئے کہ وہاں 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ٹرین ٹھہرے گی تو اس میں ان کی زیارت اور ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا تو حضرت باہر تشریف لائے، ہم لوگوں نے مسافہ کیا، تو میرے سے مسافہ کرتے ہی انہوں نے کہا ارے تم نہیں آئے وہاں پر؟ اچھا، انہوں نے پہلے ایک مسئلہ پوچھا، ارے مفتی صاحب مجھے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے جواب دے دیا، پھر انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آئے وہاں پر اجتماع میں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اسی لیے نہیں آیا تھا کہ یہ جواب مجھے دینا تھا، اگر میں بھی وہاں آتا تو جواب کوئی دیتا۔ مفتی کا کام ہے غور و فکر، تدبر، کتابوں کا مطالعہ، تحقیق، مستقل اس کے پیچھے لگے رہنا۔ اب دیکھیے وہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے، وہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے، تصنیف و تالیف کا کام بھی ہے، تحقیق کا کام بھی ہے، اور اسی طریقے پر تفقہ کا کام بھی ہے۔ مفتی کا کام اپنی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہت ہی غور و فکر کے ساتھ میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کام جب ہوتے رہتے ہیں دین کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر جو بھی خدمات کر رہے ہیں یہ سب کے سب خدمات اپنی جگہ پر بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہے، لیکن ایک کام کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں میں روح ڈال دیں، میں بھی اپنے کاموں میں روح ڈال دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مردے کو لے کر جائیں، ہماری نماز مردہ ہو، ہماری امامت مردہ ہو، ہماری خطابت مردہ ہو، ہماری تدریس مردہ ہو، اور اللہ کے جناب میں لے جائے اور وہ پھینک دی جائے کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تو روح غائب ہے۔ علامہ غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاربعین فی اصول الدین۔ 40 اسباق ہے، اس میں 40 موضوعات ہیں، اسی لیے اس کا نام انہوں نے رکھا الاربعین فی اصول الدین۔ ان میں سے 10 کا تعلق عقائد کے باب سے ہے، اور باقی 30 کا تعلق اعمال سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات اور ظاہری اور باطنی مختلف قسم کے۔ اس کے اندر نماز کے بیان میں انہوں نے خشوع اور اخلاص کا ذکر کیا، اور اس کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے روح کانپتی ہے کہ کیسی عجیب بات وہ لکھ گئے۔ انہوں نے لکھا کہ جو آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو اور اس کے اندر خشوع نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہے جیسے کہ مردہ، لاشا۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایسی نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی ایک مردار باندی کو لے جا کر ہدیہ پیش کر دے گا۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مردار بے جان باندی کو لے جا کر، وہ حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی، بہت کچھ ہوگی، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے،
جسم اس کا مردہ ہو چکا ہے، وہ مردہ لاش کو لے جا کر بادشاہ کے پاس پیش کرتا ہے کہ جناب آپ کی خدمت میں حضور والا آپ کے لیے بطور ہدیہ میں یہ لے کر آیا ہوں باندی، اس کو قبول فرما لیجئے۔ علامہ غزالی لکھتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ جو آدمی یہ کر رہا ہو اس کے ساتھ بادشاہ کیا معاملہ کر سکتا ہے؟ اسے تو قید میں ڈال دے گا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو آدمی بغیر اخلاص، بغیر خشوع، بغیر خضوع یوں ہی نماز کو تلخا دیتا ہے، اس کی نماز مردہ نماز ہے۔ وہ مردہ نماز اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم تمام اپنے کاموں کے بارے میں، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب ایک گھر کے آدمی ہیں، اسی لیے میں شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں یہ گھریلو باتیں ہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے بھلائی کے لیے کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر کہاں جو ہے چوری ہو سکتی ہے، کہاں سے ڈاکہ پڑ سکتا ہے، کہاں سے چوہے گھس سکتے ہیں، کہاں سے کچھ اور چیزیں آ سکتی ہیں، ہمارے گھر کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، ہم گھر کے لوگ بیٹھ کر ان سب چیزوں پر مذاکرہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ مذاکرہ ہے کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں غور کر لیں، کہاں سے کوئی شیطان آ سکتا ہے، کہاں سے کوئی نفس گھس سکتا ہے، کہاں سے کوئی دل کا چور اندر جا سکتا ہے اور ہمارے اعمال کو بگاڑ سکتا ہے، ہماری امامت کو، خطابت کو خلل انداز کر سکتا ہے، اور اللہ کے دربار میں پیشی کے قابل بنانے کے بجائے وہ ایسی ہو کے رہ جائے کہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، لہذا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے اعمال، ہماری خدمات سب کی سب جاندار بنا دیں، جاندار کے بعد شاندار بنا دیں۔ پہلے جاندار بنائیں پھر شاندار بنائیں، جاندار ہی نہ ہو تو شاندار کیا؟ اسے کہ جان ہی نہیں ہے تو مردے کو کیا سوارو گے؟ سوارنے سے پہلے اسے جاندار بناؤ، جاندار بنانے کے بجائے بعد میں شاندار بناؤ، بہت اعلیٰ درجے کا، اور اس کو پیش کرو اللہ کے دربار میں۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس ٹاپک کو اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کیا اور آپ کے سامنے اس کو میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قابل فخر بنا دے، قابل قبول بنا دے، ہمارے تمام اعمال، تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جیسے کہ میں اشارہ دے چکا ہوں، شہوت کو، غضب کو، ان دونوں چیزوں کو بہت محنت کر کے اللہ کے قانون پر چلنے والے بنا دینا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔